آج کا جو یہ ورگ ہے پڑھا لکھا ورگ حضرات محترم یہ ان چیزوں کو فوقیت نہیں دے رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ ٹوٹلی ہم لوس میں ہیں, ٹوٹلی ہم لوس میں ہیں. بہت خوشی ہے کہ یہاں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں 1400 سال پہلے مصطفیٰ جان رحمت نے جو اصول دیا, آج میڈیکل فالو کرتا ہے, آج کی سائنس فالو کرتی ہے, کسی بھی برانچ میں دیکھ لو مصطفیٰ جان رحمت کو فالو کیا جا رہا. ہاں فالو کیا جا رہا, دیکھ کر یا بغیر دیکھے, شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر. یہ ایک الگ ٹاپک ہے, اگر میں اس ٹاپک پہ بات کروں تو بات بہت طویل ہو جائے گی, مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں مصطفیٰ جان رحمت کی ذات بھی بھاری ہے اور بات بھی بھاری ہے. جب اللہ نے ارشاد فرمایا بغیر ماں اور بغیر باپ کے اللہ نے آدم کو پیدا کر دیا, تو بغلیں جھانک گئے عیسائی. بھاری پڑ گئی نبی کی دلیل, بغلیں جھانک گئے عیسائی, آڑی ترچھی نظروں سے دیکھنے لگے حضور کو. اب اللہ کو کہاں گوارا کہ کوئی آڑی ترچھی نظروں سے سرکار کو دیکھے. کیا بات, بے شک بے شک. کوئی پریشانی تو نہیں ہو رہی؟ نہ, آ رہے جا رہے ہیں, آ رہے ہیں. خوشی ہوئی جو جہاں تھا بیٹھ گیا. شوق تو ہے آپ کے یہاں سننے کا, مگر دیکھو کچھ عوارض اس طرح کے ہیں کہ پوری بات سمجھ میں آپ کی نہیں آ رہی ہے, اور پھر ٹائم کچھ زیادہ ہو گیا ہے. ہاں لیکن اللہ نے کبھی موقع دیا تو کسی اچھے ٹائم پہ بھی اللہ ہماری آپ کی ملاقات کرائے گا. مجھے تو ایسا لگتا تھا کہ 11 بجے میں آپ کے بیچ آ جاؤں گا, مگر نہیں آ پایا. 11 بجے آتا تو کچھ زیادہ اچھا لگتا. جی 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 جی. لیکن ماشاءاللہ ماحول تو اب بھی اچھا ہے. جی جی, محبت سے سن رہے ہیں آپ لوگ. میری تھوڑی باتیں اور ہے وہ سنیں آپ. بات میں کربلا والوں کی کرنا چاہتا ہوں, ادھر ادھر کی کرنا نہیں چاہتا, کیونکہ آج کی رات چہلم شریف کی رات ہے. جی جی جی. بات نبی کی کروں, نبی کے نواسوں کی کروں. بغلیں جھانکنے لگے, ارے جب نبی کی دلیل بھاری پڑ گئی تو وہ آڑی ترچھی نظر. اب اللہ کو کہاں گوارا جی کہ کوئی آڑی ترچھی نظروں سے حضور کو دیکھے. اللہ نے فوراً جبرائیل کو بھیجا اور قرآن کی یہ آیتیں لے کے بھیجا. 3 پارے کی آیتیں. کون سی آیتیں؟ آپ قرآن شریف پڑھا کریں, قرآن شریف پڑھا کریں. قرآن شریف آپ کا بیس ہے, قرآن شریف آپ کا فاؤنڈیشن ہے, قرآن ہماری بنیاد ہے. آج ہمارے بچے قرآن نہیں پڑھ رہے, بہت کم پڑھ رہے ہیں. ہم اپنے بچوں کو قرآن بہت کم پڑھا رہے ہیں. ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوتیں بہت کم ہوتی ہیں. آج ہمارے سماج میں MBBS MD تو ہیں, انجینئر بڑے بڑے ہیں, بی ٹیک ہیں, ایم ٹیک ہیں, فلاں ٹیک ہیں, فلاں ٹیک ہیں, مگر جناب والا قرآن پڑھنے والے بہت کم ہیں, جس کی وجہ سے ہمارا سماج جی فائدے میں نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے سماج میں ڈاکٹر ہوتے, ماسٹر ہوتے, انجینئر ہوتے تو ہمارا سماج بہت آگے بڑھ جاتا. تو کوئی کمی تھوڑی ہے, بہت ہے ہمارے بیچ میں, مگر پھر بھی آگے نہیں بڑھتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا فاؤنڈیشن کمزور ہے, ہماری بنیاد کمزور ہے. ڈاکٹر ہوتے اور قرآن پڑھے ہوئے ہوتے, ماسٹر ہوتے اور قرآن سیکھے ہوئے ہوتے, انجینئر ہوتے اور قرآن سے رغبت رکھتے تو وہ بہت آگے بڑھتا. بے شک. توجہ ہے آپ کی؟ اللہ کو کہا گوارا کہ کوئی مصطفیٰ کو آڑی نظروں سے دیکھے, اللہ نے جبرائیل کو بھیجا. اور حضرت جبرائیل قرآن کی یہ آیتیں لے کے تشریف لائے. کون سی آیتیں؟ ذرا وہ قرآن کی آیتیں سنیے آپ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اللہ نے ارشاد فرمایا وہ میرے نبی مناظرہ نہیں ہوگا. مناظرہ کسے کہتے ہیں؟ ڈسکشن, ایک دوسرے سے دلیل کے ساتھ بات کرنا. جس کی دلیل بھاری پڑ جاتی ہے وہ جیت جاتا ہے, ڈیبیٹ جسے کہتے ہیں. توجہ ہے آپ کی؟ تو اب اللہ فرماتا مناظرہ نہیں ہوگا, بلکہ اے میرے نبی اب ان سے یوں کہیے ان تعالوا فقل تعالوا ندعو ابنانا. اے محبوب ان سے یوں کہیے تعالوا ندعو ابنانا, ایسا کرو تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ, میں اپنے بیٹوں کو بلاتا ہوں, تم اپنی عورتوں کو بلاؤ, میں اپنی عورتوں کو بلاتا ہوں, تم بھی آؤ میں بھی آتا ہوں, ایک میدان میں اکٹھا ہوں گے. تم ہم پہ
آمنہ کا لال بھی تیاری کرتا ہے. بات میں یہ کہنا چاہتا تھا بڑا والا گود میں ہے چھوٹا انگلیوں میں ہے. بات یہ تھی اور اس بات کو یاد دلانے کے لیے مجھے پورا بیک گراؤنڈ بتانا پڑا. ارشاد فرمایا تیاری کرتے ہیں نبی. ارشاد فرمایا آئینہ فاطمہ الزہرا, میری بیٹی فاطمہ زہرا کدھر ہے؟ عرض کی آقا حاضر ہوں. ارشاد فرمایا میرے لال میرے لخت جگر میرے نور نظر, اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے تجھے میدان میں ہمارے ساتھ آنا ہوگا. جی 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 بے شک. فاطمہ نبی کی شہزادی ہیں. جی فاطمہ مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا ہے. حسن و حسین کی امی جان سیدہ فاطمہ زہرا مصطفیٰ جان رحمت کے جگر کا ٹکڑا ہے, نور نظر ہے. ان سے پہلے جناب والا کسی کو نہیں پتا تھا اس زمانے میں کہ لڑکیوں سے محبت کیا ہوتی ہے. خدا کی قسم باپوں کو اپنے دلوں میں اپنی بیٹیوں کے لیے جذبہ محبت کیا رکھنا چاہیے معلوم نہیں تھا. کنیا بچاؤ کنیا پڑھاؤ آج کا نعرہ ہے, مگر دنیا میں پہلی بار اگر بیٹیوں سے سچا پیار کرنا کسی نے سکھایا تو مصطفیٰ جان رحمت نے سکھایا. کوئی دن نہیں تھا جس دن سیدہ فاطمہ زہرا کا دیدار نہ کرتے تھے مصطفیٰ. بے شک بے شک. توجہ ہے آپ؟ جی 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 بے شک. اے فاطمہ الزہرا, میری بیٹی فاطمہ زہرا کدھر ہے؟ عرض کیا سرکار حاضر ہوں. ارشاد فرمایا میرے بیٹے میرے ساتھ ساتھ رہنا. ارشاد فرمایا آئینہ علی بن ابی طالب, علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ عرض کیا سرکار میں حاضر ہوں. کہا میرے ساتھ چلو. ارشاد فرمایا آئینہ الحسن, میرے دل کا ٹکڑا میرا حسن کہاں ہے؟ بے شک بے شک. ارشاد فرمایا عرض کیا سرکار آپ کا غلام حاضر ہے. بیٹے ساتھ میں رہنا اسلام کی حقانیت کا سوال ہے. جی جی جی. فرمایا میرے دل کا چین میرا حسین. عرض کیا حضور میں ہوں آپ کے ساتھ. 5 بدن 5 پاکیزہ بدن پنجتن پاک نبی فاطمہ علی حسن و حسین, اور چلنے کی شان یہ ہے آگے آگے نبی پیچھے فاطمہ اور پیچھے مولا علی, اور بڑے والے امام حسن گود میں اور چھوٹے والے امام حسین انگلیوں میں. جی جی بے شک. توجہ ہے؟ آپ اپنے بڑے بچے کو اور چھوٹے بچے کو لے کے چلتے ہیں تو بڑے بچے کو انگلیاں دیتے ہیں اور چھوٹے بچے کو گود میں رکھتے ہیں. یہاں نبی نے بڑے شہزادے کو گود میں لے لیا, چھوٹے کو انگلیاں تھیں. جی جی بے شک. اچھا پھر آرڈر دیکھیں آپ, ترتیب دیکھیں, سیٹنگ دیکھیں. نبی آگے آگے, فاطمہ پیچھے پیچھے, اور مولا علی سب کے پیچھے. بے شک. ادھر سے عیسائی آ رہے ہیں, کیا بات. ادھر سے مصطفیٰ جان رحمت. بے شک بے شک. ایک پوائنٹ کی بات ہے, اگر کہو تو سناؤں. ہاں ہاں عطا ہو. اور میں نے یہ بات بڑے بڑے جلسوں میں بولی. جی جی. مجمع پورا کا پورا, جی جی جی, بمبئی کے اندر دلی کے اندر بڑے بڑے مجمع جھوم گئے جی اور جی. خوب جھوما تھا. کیا بات ہے کیا بات. بلکہ بمبئی کے اندر تو پورا مجمع, بلکہ اس کا 60% حصہ مطلب کھڑے ہو کے استقبال کرنے لگا اس بات. کیا بات ہے کیا بات. آگے آگے نبی ہے, بیچ میں فاطمہ ہے, کیا بات ہے کیا بات. اور پیچھے مولا علی ہے. علی ہے. جی. عالم خیال میں کسی نے پوچھا سرکار بیوی آگے شوہر پیچھے, جبکہ اصول سماجی اصول کچھ ایسا ہے کہ جب میاں بیوی دونوں چلتے ہیں, میاں بیوی دونوں چلتے ہیں تو شوہر آگے چلتا ہے اور بیوی, ارے شوہر آگے چلتا ہے اور بیوی پیچھے چلتی ہے. بے شک بے شک. ایسے ہی تو اصول جی جی جی. سماج کا. ارے یہ تو چند لفنگے ہیں کہ وہ اسکوٹی چلا رہی ہیں, پگلے پیچھے بیٹھے. وہ اسکوٹی چلا رہی ہیں اور پاگل پیچھے بیٹھا. چند لوگ ہیں, مگر اصول ایسا ہے کہ شوہر آگے بیوی پیچھے. مگر یہاں فاطمہ آگے علی پیچھے.
کسی نے روک کے پوچھا عالم خیر میں سرکار جب ترتیب ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کا کردار جواب دیتا ہے میرے غلاموں یہ دیکھ رہے ہو کہ بیوی آگے شوہر پیچھے، یہ نہیں دیکھتے. بات بہت غور سے سننے کی ہے، بڑے مزے کی بات ہے، بڑی دلچسپ بات ہے، اور ایک ایسی بات ہے کہ اس پیغام کو آپ اپنے گھر تک لے جائیے گا اور گھر والوں کو بھی بتائیے گا. جی 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 جی. ریفارمیشن آف سوسائٹی کی بات کرتے ہو، سماج کی اصلاح کی بات. ہم جہاں جلسے میں جاتے ہیں ہم سے کمیٹی والے کہتے ہیں ریفارمیشن آف سوسائٹی کی بات کرو، سماج کی اصلاح کی بات کرو. تو ہم کہتے ہیں کہ اگر سماج کی اصلاح چاہیے آپ کو تو صرف ایک کام کرو، گھر کی عورتوں کو اچھا کرو، یعنی ماں کو اچھا کرو. اگر ماں اچھی ہے تو انشاءاللہ سارا سماج، کیونکہ ماں جڑ ہے، سماج کی ماں جڑ ہے، اور ماں اچھی ہو جائے تو سارا سماج. کربلا کا میدان سب کے لیے عبرت کا نشان ہے اور سب کے لیے سبق ہے اور سب کے لیے میسج ہے. کربلا کے میدان سے مرد ہو یا عورت، ماں ہو یا بیٹا. دیکھیں یہ 6 مہینے کے علی اصغر ہیں، بچوں کے لیے آئیڈیل ہیں. یہ محمد اور ابراہیم ہیں، زینب کبریٰ کے شہزادے، یہ بچوں کے لیے آئیڈیل ہیں. حضرت عباس کو دیکھو تو جناب والا یہ ادھیڑوں کے لیے آئیڈیل ہیں. حضرت علی اکبر، حضرت علی اکبر، حضرت قاسم کو دیکھو جوانوں کے لیے آئیڈیل ہیں. حضرت زینب کو دیکھو عورتوں کے لیے آئیڈیل ہیں. اور جناب مجھے یاد آتا ہے ایک ایسی ماں بھی، ایک ایسی ماں بھی اور ایک ایسا بیٹا بھی جڑا ہوا ہے اس کربلا سے کہ آج جناب ان کا نام لو تو جسم کانپنے لگتے ہیں. یہ ایک بوڑھی عورت ہے، کربلا سے چند فرسنگ کے فاصلے پہ رہتی ہے. کانوں میں خبر آئی اس عورت کے، بوڑھی ہے، 1000 جھریاں چہرے پر، ہر جھری کے پیچھے جنت کا منظر. جناب والا سفید سیاہ و سفید بال ہے، بوڑھی عورت ہے، ایک ہی شہزادہ ہے اس کا، وہب نام ہے اس کا، شہزادہ ایک ہے. اور غالباً 17 دن پہلے اس نے بہو لائی، 17 دن پہلے اپنے بیٹے کا گھر بسایا، وہب کا گھر بسایا. لیکن آج اس کے کانوں میں یہ آواز آئی کہ حسین یزیدی کتوں کے نرغے میں ہے، یزیدی کتوں کے محاصرے میں ہے. حسین آل رسول ہے، نبی کا شہزادہ ہے. کانپ گئی، لرز گئی، پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، سوچنے پہ مجبور ہو گئی کروں تو کروں کیا. کوئی ایسی چیز نہیں جو قربان کر دوں والے رسول پر، کوئی ایسی چیز نہیں فاطمہ کے راز دلارے پہ نچھاور کر دوں. بس لے دے کے بس اگر کچھ ہے میرے پاس تو صرف ایک سرمایہ ہے، ایک بیٹا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے. خدا کی قسم رات ہی کے سناٹے میں اپنے بیٹے کے دروازے پہ پہنچ گئی. دروازے بھی کیا ہوتے تھے، وہ لکڑیوں کے سینٹوں کے دروازے. اچانک جناب والا وہ دروازہ کھٹکھٹا دیا. کھٹکھٹانے کا مطلب یعنی جناب والا ہاتھ مارا. اندر سے بیٹا کہتا ہے کون ہے؟ کہا تیری غم اور رنج رسیدہ ماں تیرے دروازے پہ کھڑی ہے. امی بیچ رات میں بات کیا ہے؟ آنکھوں میں آنسو تے تڑپ رہی تھی اور تڑپ رہی تھی. ماں کیا بات ہے؟ تو جناب والا ماں کہتی ہے بیٹے شاید تیرے کانوں میں یہ بات نہ آئی کہ فاطمہ کے راز دلارے اور علی کی آنکھوں کے پاک آنکھوں کے تارے سیدنا حسین اعظم کو کربلا کے جھلستے تپتے صحرا میں یزید کے دسترخوان کی ہڈیاں کھانے والے عمر ابن سعد اور شمر جیسے کتوں، ہرملہ جیسے کتوں نے گھیر رکھا ہے. ایک اکیلا حسین ہے، 22,000 کا لشکر ہے. حضرات محترم، اور وہ سیدنا حسین اعظم کو نرغے میں لیے ہوئے ہیں. مطالبہ اور ڈیمانڈ صرف اتنا ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ دے دو. اور وہ کہتے ہیں ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا، میں زانی ظالم چابر فاسق کو اپنا امام اور نبی کے مصلی کی حرمت کا نگہبان تسلیم نہیں کر سکتا. حضرات محترم کہنے لگی بیٹے اب ایسے ماحول میں جبکہ مصطفیٰ جان رحمت کی اولاد اس حال میں ہے، میرے لال ہمارے اوپر حق بنتا ہے کہ ہم اپنا سب کچھ قربان کریں ان کے اوپر. اے بیٹے میں یہ چاہتی ہوں کہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے لال تو اپنے آپ کو سیدنا حسین اعظم پہ نچھاور کر دے. کہا امی میری آنکھوں پہ تیری محبت کا چشمہ لگا ہوا ہے، مگر اے ماں 17 دن پہلے تو کہتی تھی برکت لے کے آئی ہے بہو، رحمت لے کے آئی ہے بہو. تو یہ بہو جو 17 دن پہلے یہاں تیرے گھر میں رحمت اور برکت کا نشان بن کے آئی ہے، ایک بار ذرا سے چند لمحوں کے لیے مجھے اجازت دے دے کہ میں ایک بار اس سے بھی تو کہہ دوں. کہا بیٹے عورتوں کی محبت بڑی اندھی ہوتی ہے، کہیں بہ نہ جانا. کہا ماں
बचपन से आज तक जो तूने शराब मोहब्बत मुझे पिलाई है, यकीनन यकीनन उस नशे में, उस नशे को दुनिया की कोई सी चीज उतार नहीं सकती, इजाजत दे। अंदर गया, बीवी से जाके बोला आले रसूल खतरे में है, मुस्तफा का शहजादा नरगे में है, सैयदना हुसैन आदम मुहासरे में है, 22,000 का लश्कर जर्रार वक्त की बड़ी बड़ी फौलादी चट्टानों से अकेला शेर नर अली का बेटा टकरा रहा है। हजरात कहने लगे इस वक्त में अगर हम कुछ कर सकते हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं, कुछ नहीं है हमारे पास, पैसा नहीं है, दिरहम व दीनार नहीं है, एक जान तो है, कुर्बान कर देंगे उन पे, अगर तेरी राय हो तो बता। तो जनाबे वाला बहू आप गौर करें, कितना बड़ा मतलब ये कि एक मैसेज है हमारी माँ और बहनों के लिए, कितना बड़ा मैसेज है जनाब वाला। करबला का मैदान हर वर्ग के लिए, करबला का मैदान हर तबके के लिए, हज़रात मोहतरम मैसेज कहा है, हर तबके के लिए लेसन है वहां से, हर तबके के लिए सबक है, करबला वाला हर तबके के लिए जनाब वाला आइडियल और रहनुमा है। हज़रात मोहतरम कहती है तो इसमें सोचने की क्या बात है मेरे शौहर वफादार वफा शेयार, इसमें पूछने की क्या बात है। काश हम औरतों पर भी मैदान में निकल के तलवार उठाने की इजाजत होती तो आपसे पहले मैं मैदान में हुसैन आजम के डिफेंस में करबला में मौजूद होती। हज़रात मोहतरम मुझे ऐसा लग रहा है आप सुनने के मूड में कुछ कम लग रहा है। क्या बात है, क्या बात है। ये किसी मौके पे फिर सुना लेंगे, और ये घंटा हो भी गया, अगर कहो तो 5 मिनट और सुना लें। क्या बात है, क्या बात है। हाथ उठा के बताओ कितने लोग अभी सुनने के मूड में हो। हाँ सब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये नारों की बहाना ही सारी की सारी 12 बजे से पहले अच्छी लगती हैं। मुझे खुशी है कि कम से कम आप हजरात इस टाइम में सुन रहे हैं। जी जी जी। असल में हम लोगों को अकल तो आती नहीं है, क्या बतलाया जाए। पहली बात तो जलसे ही नहीं हो रहे थे, तो अभी तक सीख हमने ली नहीं कि जलसे किस तरह के होने चाहिए, जलसे किस तरह से होने चाहिए। हमें तो वही सिखाएंगे कि ऐसे ही होंगे जलसे, वो किसी दिन वही कानून बना देंगे कि ऐसे ऐसे होगा, क्योंकि हम बगैर कानून के। इस्लाम ने कहा था कि सफाई सुथराई रखो, मगर इन कुरैशियों ने जो है मक्खियाँ तक काट डाली और वो खिला डाली, तो फिर कानून आ गया है एसी लगा अंदर, मान गए। मौलवियों की नहीं मानी, अब मान गए। इस्लाम ने कहा 3 तलाक एक साथ मत देना, नबी ने फरमाया 3 तलाक एक साथ नहीं। पहली बात तो तलाक 2 ही मत। तलाक अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा नापसंदीदा हलाल काम, सब हलाल में सबसे ज़्यादा नापसंदीदा काम तलाक देना है। और अगर मजबूरन किसी वजह से तलाक की नौबत आ जाए तो तलाक 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 नहीं, ऐसे नहीं करना, बल्कि 1 महीने में एक, दूसरे महीने तक अगर वो रास्ते पे आ गई तो बेहतर, नहीं आई तो दूसरे महीने में दूसरी, फिर तीसरे महीने में अगर रास्ते पे आ गई तो बेहतर। अभी भी कुछ बना बिगड़ा नहीं है, इद्दत गुजरेगी, काम हो जाएगा, फिर निकाह हो जाएगा। मगर तीसरे महीने में जाके फिर जब देखा कि रास्ते पे नहीं आई तो फिर तीसरी, ऐसे बनाया था। बताते रहे मौलवी, मगर एक साथ में 100 तलाक। बात समझ में आ गई? नहीं माने मौलवियों की, अब माने। ऐसे ही जलते वाला। जी जी जी। 12 बजे तक चलेंगे, एक मौलवी बोलेगा, समझ में आ गई बात, बनने ही वाला। जी जी। काम की बातें हो जाती हैं। मौलाना इदरीस गलत कह रहे, मौलाना जुल्फ़िकार ने तो ये यहाँ रूह फूंकी है जो तुम बैठे हो। मौलाना जुल्फ़िकार की मेहनत है कि तुम यहाँ बैठे हो, वरना तो जनाब वाला इस टाइम में रात में बोल रहा था सहसवान के पास घूरनपुर एक गांव है, वहाँ तो मजमा हज़ारों का था, हज़ारों का मजमा, और नंबर बिल्कुल 11 बजे। समझ गए कि जलसा कैसे होना चाहिए, बात समझ रहे। बहरहाल अल्लाह का फजल है कि इन्होंने तुम्हारे अंदर मोहब्बत की स्पिरिट पैदा की और तुम बैठे हो, तो बात को पूरा सुन लो।
میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عورتوں پہ اگر تلوار اٹھا کے میدان میں نکلنے کی اجازت دی ہوتی اسلام نے تو سب سے پہلے میں میدان کربلا میں حسین کے ڈیفینس میں ہوتی. کہا میری طرف سے اجازت ہے مگر میں اکیلا نہیں چھوڑوں گی، ساتھ میں چلوں گی. کیا بات ہے. حضرت محترم حضرت وہب وہ بوڑھی عورت اپنے بیٹے کو میدان کربلا میں لے کے چلی گئی. میدان کربلا میں جا کے حسین اعظم کے دربار میں فریاد پیش کیا، آقا میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے جو آپ پہ نچھاور کر دوں، آپ پہ لٹا دوں، مگر آقا ایک شہزادہ ہے جو میرے جگر کا ٹکڑا، جو میرا مال ہے، جو میرا متاع ہے، جو میرا سرمایہ ہے، حضور اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. سیدنا حسین اعظم نے بار بار منع کیا مگر اس نے اصرار کر لیا، اصرار اور انکار کی اسی بام کشمکش میں آخر حضرت وہب کو حضرت سیدنا حسین اعظم نے قبول فرما لیا. حضرت وہب نے اجازت لی، میدان میں آئے. توجہ چاہوں گا، اجازت لی، میدان میں آئے. ایک کا مقابلہ ایک سے ہوا تو جو آیا حضرت وہب کے سامنے ٹھہر نہ سکا، جو آیا وہ کاٹ دیا گیا، جو آیا وہ مار دیا گیا. حضرت وہب پورے مجمع پہ سنسنی کی ایک لہر، سنسنی کی جناب والا سنسنی کی ایک علامت بن گئے. حضرت وہب سے پورا مجمع 22,000 کا عمر ابن سعد شمار اور یہ سارے کے سارے کانپنے لگے کہ ایک نوجوان پورے مجمع کو ہلا رہا ہے، پورے لشکر کو ہلا رہا ہے. ایک آتا رہا، جاتا رہا، ایک آتا رہا، کٹتا رہا، ایک آتا رہا اور آخر کار آواز آئی اسے چاروں طرف سے گھیر لو. کربلا میں اصولوں کا بڑا خون ہوا، کربلا میں جنگی اصولوں کا بڑا خون ہوا، کربلا میں جنگی اصولوں کا بڑا خون ہوا. ارے جنگی اصول یہ ایک کا مقابلہ ایک سے ہوگا، آجا میرے مقابلے میں تو آجا، میرے مقابلے میں تو آجا. مگر کربلا میں ایسا نہیں ہوا. اگر ایک کا مقابلہ ایک سے ہوتا تو خدا کی عزت کی قسم حضرت وہب اکیلے 22,000 کے لیے کافی تھے. قاسم کو تو چھوڑو، کیا بات ہے، بہت اچھی، بہت اچھی. قاسم تو اللہ کے لہر کی بجلی ہے. ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. قاسم کو چھوڑو، حسن کا شہزادہ تو بجلی ہے. خدا کی قسم حسن کا شہزادہ تو شمشیر برا، وہ شیر عرب، وہ بندے خدا، اس کی بات تو چھوڑو. ایک اکیلا وہب پورے مجمع کے لیے کافی، ایک حبیب بن مظاہر پورے 22,000 کے لیے کافی. حضرات ہاں حضرت حر اکیلے 22,000 کے لیے اکیلے کافی. مگر وہاں جنگی اصولوں کا جناب والا باقاعدہ جنگی اصولوں کی گردن کاٹی گئی ہے. جب دیکھا کہ ایک ادھر 10 کو مار چکا ہے، 20 کو ختم کر چکا ہے، گھیرو چاروں طرف سے، گھیرو. ایسے ہی حضرت وہب کو بھی گھیر لیا گیا، سب کو گھیرا گیا. جب جناب والا بلی جب عاجز آ جاتی ہے تو کتے پہ حملہ کرتی ہے. جب سب کو گھیر لو، مار لو، چاروں طرف سے گھیر لو. علی اکبر کو گھیرا گیا، علی اصغر کو گھیرا گیا. حضرت عباس علمبردار کی تو یہ شان جناب والا جب کہا سکینہ تیرے لیے پانی لے کے آؤں گا، 4,000 مجمع، 4,000 سپاہی دریائے فرات کے. آج وہ کہتا ہے اگر پاور والے ہوتے تو یوں پیاسے سید عباس وہ یوں پیاسے نہ ہوتے. میں کہتا ہوں ابے سیدنا حسین اعظم پاور والے، حسین کے نانا دادا پاور والے، حسین کے شہزادے باپ پاور والے. زور سے کہہ دو سبحان اللہ. امی جان پاور والی. اور جہاں تک تو پانی کی بات کرتا، اگر اپنی آئی پہ آ جائیں. جی کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت اچھی. آئے تھے عباس علمبردار، اپنی آئی پہ آئے. جی توجہ ہے، کیا بات ہے، کیا بات. کوئی سنبھال سکتا عباس کو. 4,000 سپاہیوں کا، پہرے داروں کا پہرا دریائے فرات پہ. کوے جیسی آنکھیں، گدوں جیسی جناب والا، جیسے گد ہوتے ہیں نہیں ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے رہتے ہیں، اسی طریقے سے وہ کووں جیسی آنکھ ہے. 4,000 کا مجمع پہرا دریائے فرات پہ کہ سب پی لیں مگر حسین کے خیمے میں پانی نہ جانے پائے. اور منجے ہوئے سپاہی تھے، باقاعدہ تربیت یافتہ سپاہی. حضرت عباس علمبردار اکیلے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. اکیلے بس 4,000 کا پہرا توڑ کر دریائے فرات میں داخل ہو گئے. دریائے فرات میں داخل ہو گئے. پورا مشکیدہ بھر لیا. پرسپرا والے حضرت ماشاءاللہ مشکیدہ بھر کے لپوں میں پانی لیا، منہ کے قریب لائے، پینوں.
مگر جیسے ہی لبوں کے قریب لائے پیاسی سکینہ یاد آ گئی. میرے عباس نے وہ پانی دریا کو پلا دیا. لوگ کہتے ہیں دریا پلاتا، یہاں کربلا میں عباس نے پلا دیا. ذرا دور سے کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. گھوڑے کو اشارہ کیا کہ ہم نے نہیں پیا، کوئی بات نہیں ہے تو پی لے. گھوڑا جناب والا گھوڑے کو اشارہ کر رہے ہیں تو پی لے. بار بار جناب والا بار بار اس کے منہ کو دریائے فرات کی سطح پر لایا جاتا، تو پی لے تو پی لے. مگر رائٹ لیفٹ گھوڑا کبھی ادھر کبھی ادھر منہ کو بچاتا، اور یہ بچا کر جناب والا گویا یہ احساس کراتا ہے کہ عجیب بات ہے ابا، سکینہ نہ پیے ہم پی لیں، علی اصغر نہ پیے ہم پی لیں، علی اکبر نہ پیے ہم پی لیں، عباس نہ پیے ہم پی لیں، حسین نہ پیے ہم پی لیں. نا 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 نا. آپ غور کر رہے ہیں جانوروں کا کردار کیسا کردار ہے کربلا میں، اور یہ بھی کردار پیش کر رہے ہیں کلمہ پڑھنے والوں کا کردار کیسا کردار ہے کربلا میں. یہ کلمہ پڑھنے والے بے تمیز بدتمیز ناانجار ہیں جو علی اصغر پہ وہ تیر چلاتے ہیں، جو جانوروں کو مارے جاتے ہیں. حضرات محترم اور ادھر ایک طرف یہ جانور ہیں. خدا کی قسم بات میں یہ کہنا چاہتا تھا آپ سے سیدنا وہب ایک اکیلا مرد خدا چاروں طرف سے گھیرا گیا زخمی کیا گیا، اور جناب والا تیروں تلواروں سنسناتے تیروں سے اور جناب والا نشانے والے نیزوں سے سیدنا وہب کو چھیدا گیا. یہاں تک کہ ایک وقت آیا گردن کاٹ دی گئی، گردن کٹی اور جناب والا خاک و خون میں غلطہ ہوئے. مصطفیٰ جان رحمت کا شہزادہ خیموں سے نکلا اور وہب کے پاس آیا، سر اٹھایا، ماں کو دے دیا. ماں نے جناب والا پیار کیا، محبت کی، اور خدا کی قسم کہنے لگی اپنے بیٹے کے سر کو دیکھ کے، میرے لال اب میدان محشر میں میری تیری ملاقات ہوگی، اور اس شان سے ہوگی کہ تیری ماں کا چہرہ گلاب سا کھلا ہوگا. بیٹے تیری ماں کا چہرہ گلاب سا کھلا ہوگا. تو میرے حسین پہ، تو آل رسول پہ قربان ہو گیا، تو مصطفیٰ جان رحمت کی جانی پہ قربان ہو گیا. حضرات محترم پیار کرتی رہی، دیکھتی رہی. آخر کار اس نے وہ سر حضرت وہب کی بیوی کے حوالے کر دیا. بیوی نے گرد ہٹائی، غبار ہٹائی، کب اپنے چہرے کو، اپنے شوہر کے کٹے ہوئے چہرے کو صاف کیا. ایسے ایسے کردار جھلکتے ہیں کربلا سے جناب والا، ایسے ایسے کردار جھلکتے ہیں کربلا سے. حضرات محترم وہ صاف کیا، صاف کرنے کے بعد میں گود میں رکھا تو دیکھتی رہ گئی اور پھر بولنے لگی ایسا کرنا میرے شوہر وفا سے. چلے گئے جنت میں، مگر ان جنت کی حوروں کے بیچ میں اپنی اس بیوی کو مت بھول جانا، اپنی بیوی کو فراموش مت. زمین ہل گئی ہوگی، آسمان کانپ گیا ہوگا خدا کی قسم اس گفتگو سے. اور پھر تاریخ کربلا بتاتی ہے کہ اس کی گردن ڈھلکتی ہی رہی، نیچے کو آتی ہی رہی، یہاں تک کہ تھوڑی دیر کے بعد حضرات سیدنا امام حسین کے حکم پر اس بوڑھی نے اپنی بہو کے سر کو اوپر اٹھانے کی کوشش کی، مگر حسنی گواہ ہے اپنے شوہر کے سر کو کٹے سر کو گود میں رکھ کر جناب ایسا پیار کیا اس بیوی نے جناب والا کہ اس کی روح بھی قفس انسری سے پرواز کر گئی. ایک ساتھ دونوں کے دونوں رحمت خدا کی طرف منتقل ہو گئی. یہ کردار کربلا سے نظر آتے ہیں ہمیں حضرات. یہ نئی نویلی دلہن کا کردار ہے، یہ نئی نویلے دولہا کا کردار ہے. ایک بیٹا ہے، معلوم متاع سرمایہ حیات ہے، مگر وہ بھی حسین آدم پر قربان کر دیا گیا. حضرات محترم کیا ہے حسین؟ او لوگوں آج ہم ان کا ذکر سننے کے لیے تمہیں بار بار پیش کرتے ہیں، بیٹھو 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 بیٹھو. اور ایک طرف جناب والا ان پر اپنے بیٹوں کی قربانیاں جناب والا پیش کی جاتی ہے. خدا کی قسم کتنا بڑا ڈیفرنس ہے ان میں اور ہم میں. ارے کتنا بڑا فرق ہے، بار بار پیش کرنا پڑتا. بیٹھو 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 بیٹھو. ارے حسین کا ذکر جناب والا افسوس ہوتا ہے جب کہنا پڑتا ہے حسین کا بیٹھو بیٹھو. ابے کیوں بیٹھو بے؟ ارے تم سے کیوں کہا جائے گا کہ بیٹھو بیٹھو؟ جناب والا جب حسینیت ہے، جب حسین سے پیار ہے تو ان کی ہر بات سے پیار ہونا چاہیے. ان کے ذکر کو چھوڑ کر غلام چلے جائیں گے. ارے جو حسین کی غلامی کا پٹا گردن میں ڈال کے بیٹھا ہو اس سے یہ کہا جائے گا کہ تو حسین کی محبت میں ایسے ہی بیٹھا رہے؟ نہیں کہا جائے گا، بلکہ وہ تڑپے گا، وہ روئے گا، اس کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے. وہ اپنی اولادوں کو ان کو قربان کرتے تھے. ہم جناب والا تھوڑے سے وقت کو قربان نہیں کر سکتے. بہرحال اجازت دو آگے بڑھتا ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب والا ایک ڈیمانڈ میں سر دے ہاتھ دے دو، مگر اس ہاتھ کو کیسے دے جو ہاتھ نبی کے ہاتھوں میں رہا ہو، شروع سے ہی نبی کے ہاتھوں میں رہا ہو. نبی آگے آگے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھی. فاطمہ پیچھے پیچھے. کیا بات ہے، کیا بات ہے.
مولا علی سب کے پیچھے ہے۔ وہ بات بول دوں جس سے تم شاید کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ 1:50 یعنی مجھے بولتے بولتے گھنٹے سے کچھ زیادہ ہوا، مگر آپ لوگوں نے سنا، بہت اچھا لگا۔ جی جی، اللہ قبول فرما، گھروں میں برکتیں عطا فرمائے، آمین آمین۔ اور سیدنا حسین اعظم کی محبت کا صلہ دونوں جہان میں ہم سب کو عطا فرمائے، بیماریوں کو دور کر دے، مصیبتوں کو دور کر دے، بلاؤں کو دور کر دے اللہ تعالیٰ، اور اللہ ہماری روزیوں میں برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بیماریوں سے شفا عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ خوشحالی عطا فرمائے، جی جی، اللہ اور بھارت میں اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کا مستقبل محفوظ فرمائے، آمین آمین بجاہ النبی الامین۔ پوری بات کر دوں، اگر کہو تو کر دوں؟ جی 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 جی، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ سبحان اللہ کتنے لوگ؟ سبحان اللہ، اچھا، اللہ تمہارے ان اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ آمین حسین کی محبت میں اٹھے ہوئے ان ہاتھوں کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین آمین۔ آگے بڑھتا ہوں، وہ بات یاد کرو جس بات سے شاید تم بھی ان کی طرح ہل جاؤ گے، بے شک، خوش ہو جاؤ گے، اپنے گھر والوں کو یہ پیغام دو۔ جی جی، آپ یہ دیکھتے ہو کہ بیوی آگے شوہر پیچھے، یہ نہیں دیکھتے ہو، نبی کا کردار جواب دیتا ہے، یہ نہیں دیکھتے ہو کہ باپ آگے بیٹی پیچھے، باپ آگے بیٹی پیچھے۔ اب جملہ سنو جو تمہارے ایمان کو نکھار دے گا، بے شک، تاکہ جہاں باپ کا قدم پڑے، تاکہ جہاں باپ کا قدم پڑے اسی قدم پہ بیٹی فاطمہ زہرا کا قدم پڑے، اور جہاں بیٹی فاطمہ زہرا کا قدم پڑے اسی قدم پہ اس کے شوہر علی کا قدم پڑے، تاکہ میری بیٹی فاطمہ زہرا کے قدموں کے نشان کو نیچے سے زمین نہ دیکھ لے، اوپر سے آسمان نہ دیکھ لے، نیچے سے نبی چھپاتے ہیں، اوپر سے علی چھپاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت محسن سنیت حضور سیدنا امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، ارے جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس مہو مہر کہتے ہیں چاند سورج کو، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تم بات کو سمجھے نہیں، یہ پردہ ہے، توجہ ہے جی جی، کہ سیدہ کو بیچ میں رکھا تاکہ قدموں کے نشان کو بھی نہ دیکھے زمین آسمان۔ کیا بات ہے، بے شک۔ بہرحال جناب والا اب چلے ادھر سے عیسائی چلے، ادھر سے مصطفیٰ جان احمد بڑے بیٹے کو گود میں لے کے چھوٹے کو انگلیاں دے کے، اب پوچھو تو صحیح کہ چھوٹے بیٹے کو انگلیاں سرکار کیا بات ہے؟ تو جناب والا انگلیاں دے کے میرے نبی نے گویا یہ ثابت کر دیا کہ حسین تیرا سفر بڑا لمبا ہے، تیرا سفر بڑا لمبا ہے حسین، میں نے انگلیاں دے دی ہے تجھے، اس وجہ سے ہاتھ دے دیا تجھے تاکہ تو ہر موڑ پر، ہر سنگلاگ زمین پر ان انگلیوں کا، ان ہاتھوں کا بھرم رکھ سکے۔ یہی وجہ رہی کہ حسین نے کہا سب کچھ دے دوں گا مگر ان ہاتھوں کو ظالموں کے ہاتھوں میں نہیں دے سکتا ہوں۔ حضرات نہ دیا ہاتھ، سب کچھ دے دیا مگر جناب والا سر دے کے ہاتھ نہ دیا، مگر خدا کی قسم سچ کہہ گئے غریب نواز کہ ہاتھ نہ دیا، سر دے دیا، سر دے دیا، ہاتھ نہ دیا۔ سچ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کو بچا لیا، مصطفیٰ ہر مسجد کے مصلی کی حفاظت کر لی۔ آج پوری دنیا میں آج دیکھ لیں آپ، یہ امام صاحب ہیں، ہر گاؤں میں دادا گیری ہوتی ہے، ہر محلے میں کچھ دادا بھی رہتے ہیں، کچھ جناب والا پوتے بھی رہتے ہیں، دادا گیری تو ہوتی رہتی ہے۔ امام صاحب آج عصر کی نماز ہمارے نیتا جی پڑھائیں گے، دلی سے آ رہے ہیں، کوئی نہیں کہتا امام سے، کتنا ہی پتلا دبلا امام ہو، محلے کا کوئی دادا نیتا امام صاحب کا ہاتھ پکڑ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ مصلی سے ہٹیے، آج ہمارے منتری صاحب پڑھائیں گے، آج ہمارے نیتا جی پڑھائیں گے، آج ہمارے گنڈے صاحب پڑھائیں گے۔ توجہ ہے؟ جی جی، ہر جگہ چل رہی ہے مگر مسجد کے مصلی پہ
نیچے ہٹیے، ہمارے نیتا جی پڑھائیں ہمارے، وہ ٹوپی لگا کے آ رہے ہیں، ابھی ٹوپی لگوائی ہے ہم نے زبردستی، وہ ٹوپی لگا کے آ رہے ہیں، وہ پڑھائیں گے آج نماز۔ اگر یہاں بھی چل جاتی تو چلا لیتے کچھ لوگ، توجہ ہے آپ کی؟ جی 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 مگر ہمت نہیں ہے کسی دادا کی کہ مسجدوں کے مصلی پہ آ کے یہ دادا گیری اور سورمائی بکھیرے ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس مصلی کے نیچے میرے حسین کا لہو ہے۔ پوری دنیا کی مسجدوں کے مصلیوں کی حرمت کی جناب والا، حرمت کو سیدنا حسین اعظم کے لہو نے محفوظ اور سیف کر ڈالا۔ یہ سیدنا حسین اعظم کا لہو ہے، آج مسجدوں کے مصلیوں کی حرمتیں محفوظ ہیں۔ بہرحال طویل ہو جائے گی گفتگو، آخری بات کر کے جانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ادھر سے عیسائی چلے لاؤ، بات پوری کر دیتا ہوں۔ ادھر سے میرے حسن حسین اور نبی پاک جب چہرے کلیئر ہو گئے تو عیسائیوں کا سردار کھڑا ہو گیا۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا اپنے تو اپنے بیگانوں کی سنو، اپنے تو اپنے بیگانوں کی سنو، وہ آئیڈیل مانتے اور یہ بھی بیگانے ہیں۔ عیسائیوں کا سردار کھڑا ہو گیا، اس میں آواز کم آتی ہے، قریب سے لے رہے وہ عیسائیوں کے جب وہ بھی کلیئر یہ بھی کلیئر، چہرے کلیئر ہو گئے تو عیسائیوں کا سردار کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کے اپنی قوم کے چند بوڑھوں کو بلا کے اس نے یہ کہا کہ یہ تو محمد ہیں بیچ میں، یہ ان کی دائیں سائیڈ میں کون ہے اور ان کی بائیں سائیڈ میں کون ہے؟ تو قوم کے بوڑھے بولے یہ ان کی بائیں سائیڈ میں ان کی بیٹی کا بڑا والا بیٹا حسن ہے اور بائیں سائیڈ میں ان کی بیٹی کا چھوٹا والا بیٹا حسین ہے۔ تو سردار بولا، یہ قرآن کی تفسیر ہے تیسرے پر، تو سردار کہنے لگا یہ عیسائیوں کا، مسلمان نہیں ہے، عیسائیوں کا سردار ہے، نجران کے عیسائیوں کا سردار، کہتا ہے میں ان کا مقابلہ کر نہیں پاؤں گا، تو لوگ بولے پھر سردار کیوں بنے ہو؟ تو وہ بولا استعفیٰ لے لو، ہٹا دو، مگر میں ان کا مقابلہ کر نہیں پاؤں گا۔ کہا بات کیا ہو گئی؟ تم تو بڑے تم تراق سے چلے تھے، بڑے جوش و خروش سے چلے تھے، اب کیا ہو گیا جناب والا؟ تو سردار بولا میں ان کا مقابلہ کر نہیں سکتا۔ کہا بات کیا ہو گئی؟ تو کہنے لگا اب اس کا جملہ سنو مسلمانوں، سبحان اللہ، حسین سے محبت کرنے والوں جملہ سنو، کہتا ہے کیا بات، اسی کا جملہ، انی، بولے بات کیا ہو گئی؟ تو کہتا انی لأرى وجوعا لو سأل اللہ ان یزیل الجبال لا زال الجبال، کہتا ہے کہ محمد کے دائیں بائیں، عیسائیوں کا سردار کہتا ہے محمد کے دائیں بائیں میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ یہ چہروں والے اگر اللہ سے کہہ دیں اللہ پہاڑوں کو ہٹا دے تو اللہ ان کے کہنے سے پہاڑوں کو ہٹا دے گا، اس وجہ سے میں ان کا مقابلہ کر نہیں سکتا۔ حضرات محترم بے ایمان سمجھ گئے حسین کی شان کیا ہے، مگر کلمہ پڑھنے والے دلال نہیں سمجھے کربلا میں حسین کی شان کیا ہے، وہ غدار نہیں سمجھے کربلا میں کہ حسین کی شان کیا ہے، اور بے ایمان کل بھی سمجھتے تھے اور بے ایمان آج بھی سمجھتے ہیں، آئیڈیل مانتے ہیں۔ حضرات محترم بات بہت طویل ہوئی، سر دیا ہاتھ نہ دیا، سچ کہہ گئے خواجہ غریب نواز، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دی ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت حضور سیدنا امام احمد رضا فاضل بریلوی نے بہت پیارے انداز میں حسن و حسین کا ذکر کرتے ہوئے جناب والا حسن و حسین کا
ذکر کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، اور زہرا ہو کلی، زہرا ہو کلی جس میں حسین اور حسن پھول، سبحان اللہ، زہرا ہو کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ ماشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو سیدہ کا فیضان نصیب کرے، اور سیدنا امام حسین کریم اور سیدنا امام حسن مجتبیٰ کے وسیلے سے اللہ ہماری مشکلات کو آسان فرمائے۔ آپ نے اس ٹائم میں بھی بڑی محبت سے گفتگو سنی، اللہ تعالی اس کا صلہ دونوں جہان میں آپ کو عطا فرمائے۔